پاکیزہ اور نتائج کی حامل اور اچھے مقاصد کے حصول کے لیے جس تحریک کو برپا کیا اور کامیابی کے ساتھ اس کو چلا کر دکھایا، ہم سب اللہ تعالیٰ کی حضور ان کے لیے دعا گو ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو مزید پروان چڑھائے گا اور اس کے جو نیک مقاصد ہیں وہ پورے فرمائے گا، اور جو اس کے اچھے نتائج ہیں وہ ہماری ملت اور ہمارے ملک کے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اقدس کی روشنی میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اور رسل علیہم السلام پر جو اسلام کے نام پر نظام زندگی نازل فرمایا تھا، اس کو ہر دور کے انسانوں کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالیٰ تکمیل کی جانب بڑھاتا رہا۔ بالآخر آخری پیغمبر، کائنات کے سردار، سید الرسل، دنائے سبل، سید ولد آدم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بالکل مکمل فرما دیا، یعنی پورے ایک نظام زندگی کی شکل میں، یہ نہیں کہ ایک مذہبی روایات اور ایک مذہبی انداز میں، اس میں مذہب بھی تھا، ایمانیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اخلاقیات ہیں، روحانی تعلیم ہے، آخرت کی تعلیم ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت انسانوں کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا کی زندگی میں جو ضروریات تھی، جس نوعیت کی تعلیمات اور ہدایات کا تقاضا تھا، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں عطا فرما دی، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح اور ایک عملی نمونہ پریکٹیکل جو زندگی تھی وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دی کہ اس طرح ایک معاشرہ صحیح کامیابی کے ساتھ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اپنی کتاب میں کسی مسئلے کو پچھنا چھوڑا ہی نہیں۔ ہمارے زندگی کے جو مسائل ہیں ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری معاش کا ہے، ہمارے رزق کا ہے، روزی ہم نے کیسے کمانی ہے اور کیسے کھانی ہے۔ اسلام انسانیت کے وقار کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو اکرام، عزت، وقار اور بزرگی کے لیے بھیجے۔ یہ دنیا میں رہے تو ایک زندہ قوم کی حیثیت میں باوقار انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بالخصوص جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ اس کے لیے وقار اور بزرگی کا اسلام تقاضا کرتا ہے۔ ہر انسان کے لیے یہ بات کہی گئی، چاہے مسلمان ہے، چاہے مسیحی ہے، چاہے ہندو ہے، ہر ایک کا مذہب اس کا اپنے ساتھ ہے، لا اکراہ فی الدین، مگر بحیثیت انسان اسلام سب کے لیے یہ کہتا ہے کہ جو ایک مسلمان معاشرے میں، ایک انسانوں کے معاشرے میں رہتا ہے، اس کو وقار ملنا چاہیے، اس کو عزت ملنی چاہیے۔ معاش انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان نے روٹی کھانی ہے، انسان پانی پینے پہ مجبور ہے، انسان سر چھپانے کے لیے سردی گرمی سے کسی مکان میں رہنے کے مجبور ہے، کپڑا پہننے کے مجبور ہے، جوتا پہننے کے لیے مجبور ہے، یہ انسان کی ضروریات ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ انسان ان چیزوں سے غافل ہو کر جنگلوں میں نکل جائے، صحراؤں میں نکل جائے، بیابانوں میں نکل جائے، غاروں میں جا کے رہے، بلکہ اس کی تردید کی اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی اسلام، اسلام اس نوعیت کی زندگی کی کوئی گنجائش نہیں، اس کا کوئی نظیر میں تصور
ہمارے دین میں تصور کیا ہے؟ محنت کرنا، رزق کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بتا دیے، بہت سارے راستے گنے نہیں جا سکتے، اور ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی گئی، حوصلہ افزائی کی گئی کہ کماؤ، لیکن کچھ ایسے راستے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند تھے، اور اس میں ناپسند ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انسان ان راستوں پہ چل کر ناکام ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، اس کے مقام پہ حرف آتا ہے، اس کی بزرگی اور اس کی عظمت پہ حرف آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان راستوں کو انسان کے معاش کے حصول کے لیے ناپسند کیا، اور جن راستوں میں انسان چل کر رزق بھی کماتا ہے، اپنی عزت وقار میں اضافہ بھی کرتا ہے، ان کی اسلام میں حوصلہ افزائی کی گئی، ان کی تحسین کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کچھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، سامنے سے ایک صحابی گزرے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ میں جس مجلس میں موجود تھا وہ انسان بڑی تیزی سے جا رہا تھا، اور اکثر ہم اس کو دیکھتے تھے کہ وہ دنیا کا رزق کمانے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ لوگوں نے تعجب کے ساتھ، حیرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ عجیب انسان اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے روزی کمانے کے لیے، کبھی ادھر بھاگا جا رہا ہے، کاش یہ محنت اتنے دین کے لیے کرتا۔ جب تصور فرمائے کہ اسلام نے کس دین کا تصور پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس بات کو پسند نہ کیا بلکہ تردید کی۔ آپ فرماتے ہیں جو وہ کام کر رہا ہے عزت کمانے کا، اگر وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، میں روزی کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالوں، میں روزی کما کر اپنی عزت وقار میں اضافہ کروں، میں روزی کما کر غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا ساتھ دوں، میں عزت کما کر معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کا ساتھ دوں، تو فرمایا اس کا یہ بھاگنا دوڑنا تمہارے نزدیک شاید تو دنیا داری ہے، میرے نزدیک یہ سب سے بڑا دین ہے۔ ہمیں اسلام وقار اور عزت سکھاتا ہے۔ صحابہ کرام موجود ہے، ایک بندہ آیا انتہائی مفلس، غریب، پریشان حال، اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں انتہائی غریب انسان ہوں، میرا تعامل فرمائیں، میری مدد فرمائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے کو خزانوں کا مالک بنایا تھا، آپ تعامل کر سکتے تھے، صحابہ کرام کو حکم دے سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس نے بڑا مشہور واقعہ، اس نے کہا جی میرے پاس غربت کی بنا پر صرف ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، آپ فرماتے دونوں چیزیں لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا اپنے گھر سے، آپ نے ان کا نیلام فرمایا، سبحان اللہ۔ مسجد نبی کے اندر کچھ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بخاری صاحب نے خوبت والوں کو مسجد کے دروازے کھول کر دے دیے کہ یہاں پہ بیٹھ کر پتہ ہی دنیا داری کے کام کرتے ہیں۔ ہم نے دین کو کیسا بنا دیا؟ یہ دین اور دنیا کی تقسیم ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارے اسلام میں یہ کوئی تقسیم نہیں کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے۔ ہماری دنیا میں دین کے ساتھ منسلک ہے، ہماری حکومت سیاست دین الگ الگ نہیں ہے، ہماری عدلیہ ہمارا دین الگ الگ نہیں ہے، ہماری مسجد پارلیمنٹ الگ الگ نہیں ہے، ہمارا سب کچھ سچی بات پوچھے مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارا دین اور دنیا کا مرکز مسجد ہے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے، انہوں نے یہ تحریک برپا کی ہے، حکومت نام بھی نبی پاک کی سیرت طیبہ سے لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات بیان کیا تھا، آپ مدینہ شریف تشریف لائے مکہ معظمہ سے، مہاجر انصار بھائی بھائی بنا کر ان کو مواخات کے رشتے میں توڑ دیا، اور پھر آپ نے ہر قسم کا مرکز مسجد کو بنایا تھا۔ انہوں نے بھی نبی پاک کی سیرت طیبہ سے یہ سبق سیکھا ہے، اور جو مسلمان سیرت طیبہ سے سبق سیکھ لیتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اللہ پاک کو سرخرو فرما دیتا ہے۔ اور حکومت تحریک کی کامیابی کی جو وجوہات ہیں ان میں سمجھتا ہوں جو بنیادی وجوہات ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے روشنی لی ہے تو آقا مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت سے روشنی لی، یہ جو انہوں نے پیغام لیا وہاں سے لی، ہدایت لی وہاں سے لی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ قاری الفاظ کا جو تلاوت کر رہے تھے اس کی جو آیت پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی
انشاءاللہ یہ اخوت کی تاریخ اور بڑی کامیابیاں پائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے نیلام فرمایا مسجد کے اندر اس کے کمبل کو اور اس کے پیالے کو کسی نے کوئی بولی لگائی، کسی صحابی نے کوئی بولی لگائی، جس نے زیادہ لگائی آپ نے کمبل بیچ دیا اور اس کا پیالہ بھی بیچ دیا، اور انہی پیسوں سے آپ نے وہیں سے بیٹھ کر ایک رسی ایک رسا منوایا، کلہاڑا منوایا اور لکڑی کا دستہ اپنے دستے میں نبوت کے ساتھ اس میں فٹ فرمایا اور اس کو حکم دیا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور منڈی میں لا کر بیچو، 2 ہفتے کے بعد میرے پاس آنا۔ بندہ آیا انتہائی خوش تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فضل و کرم سے اب میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ جتنے پیسوں میں میں نے کمبل بیچا تھا اس سے کئی گنا پیسے میرے پاس آ چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو تعلیم دی وہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ اچھا ہوا میرے دین میں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اللہ پسند کرتا ہے۔ اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے کہیں بہتر ہے کہ دینے والے ہاتھ میں وقار اور عزت ہے اور مانگنے والے ہاتھ میں ذلت ہے۔ حضرت زین العابدین وہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ تشریف فرما ہے، ایک فقیر اور سائل کے پاس آئے اور آپ نے اس میں سوال کیا۔ آپ نے جیب سے کشرفی نکالی، سونے کی کشرفی اس کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ وہ عجیب سائل تھا، عجیب گدا گرد تھا، اس نے اس کو الٹ پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا جناب یہ اپنی واپس لے لے، مجھے اشرفی دینی تو کہ نہیں دے، یہ کسی بھی دے۔ انہوں نے حیرت سے فرمایا کہ تو عجیب آدمی گدا گرد ہے، سوال تو نے کیا میں نے پورا کر دیا، جو مجھے توفیق تھی میں نے سونے کی شکل تمہیں اٹھا دی، پرانی ہے چاہے نہیں تم اس کو لے جاتے، تم تو ایسے میرے ساتھ جھگڑا کر رہے جیسے تم نے مجھے کوئی چیز بیچی ہے۔ اس نے کہا کہ جناب خیال فرمائیں کہ میں نے واقعہ کوئی چیز بیچی تھی، اس کا معاوضہ مانگ لو۔ پوچھا کیا تمہیں بیچا؟ کہنے لگا میں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت نفس بیچی تھی، میں نے اپنی عزت نفس بیچ دی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے پوری اشرفیوں کی ہتھیلی جو تھیلی سے اٹھا کر اس کے پاس اس کو دے دی اور فرمایا تو نے سچ کہا ہے، جب بندہ سوال کرتا ہے کسی سے ہاتھ پھیلا کر تو وہ اپنے نفس کی اور اپنے وقار کی اپنی عزت کی سب کچھ اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس لیے تمہاری عزت نفس کی قیمت یہ پوری اشرفی نہیں ہو سکتی، مگر یہی ہے میرے پاس لے جاؤ۔ تو ہمیں اسلام نے عزت وقار سکھایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ڈاکٹر ثاقب صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جب مجھے یہ تصور آیا، میرے پاس ایک بیوہ بہن آئی مسلمان، اس نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ تصور میرے ذہن میں پیدا کر دیا کہ بجائے اس کو آج اس کا تعاون کر کے اس کو بھیک مانگنے کے مشن پہ لگا دوں، کیوں نہ اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی ترغیب دوں اور ایسا راستہ بتاؤں کہ میری بیوہ بہن اپنے یتیم بچوں کو بھی پال لے اور آئندہ اس معاشرے میں اور بیوہ بہنوں کا سہارا بننے والی بن جائے۔ اور آج اللہ نے اس تحریک کو برکت دی ہے کہ صرف صحیحوال کی بات کرتا ہوں۔ بہت تھوڑا عرصہ پہلے میرے پاس بھلر صاحب تشریف لائے، میرے بہت ہی قابل قدر بھائی ہیں، اکثر جمعہ میرے پاس پڑھتے ہیں۔ انہوں نے مجھے حکومت کی تحریک کے سارے مشن سے آگاہ فرمایا۔ پھر بھائی سعید صاحب اس کاموں میں شامل ہوئے، کام چل پڑا، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے۔ بہت تھوڑے عرصے کی بات ہے کہ آج الحمدللہ میں خوشی کے ساتھ آپ کو یہ عطا کر رہا ہوں، ہماری عزت مآب صوبائی وزیر، ہمارے شہر کی پہچان، ہمارے علاقے کی پہچان ملک ندیم کامران صاحب تشریف فرمائے، ہمارے شہر کی انتہائی قابل قدر سماجی شخصیت عزت مآب جناب شیخ شاہد حمید صاحب تشریف فرمائے، محترم جناب جہاں خان صاحب اس وقت ہمارے پاس تشریف فرمائے۔ یہ ہمارے انتہائی قابل قدر بزرگ ساتھی رہنما اور ہماری جماعت کے بزرگوں کی نشانی محترم جناب چودھری سلطان محمود صاحب ہمارے پاس تشریف فرمائے، بہت سارے دیگر میرے انتہائی قابل قدر شخصیات تشریف فرمائے۔ میں ان سب کو بڑی خوشی کے ساتھ اور انتہائی یقین اور بصیرت کے ساتھ یہ بات
سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چند بہت تھوڑی مدت کے اندر اس وقت سائیوال میں 700 گھرانہ ہے. کتنا گھرانہ؟ 700. کتنے گھر؟ معمولی سی تعداد نہیں ہے. ایک سماجی تحریک کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس کوئی اس نوعیت کا پیسہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کسی نجائز دھندے کا پیسہ کہہ سکیں, کسی غیر ملکی طاقت کے ایجنڈے کا پیسہ کہہ سکیں, یہ چند اللہ کے نیک بندوں کی کاشوں کی اللہ تعالیٰ نے جو لاج رکھی ہے اس میں برکت ڈالی. اس وقت صرف سہیوال کے اندر پورے پاکستان میں یہ تحریک چل رہی. 700 گھرانے نے قرض حسنہ لے کر اپنے قوم میں کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے, اور 700 گھرانہ الحمدللہ اس سے زیادہ اٹھا کر مانگنے کی بجائے, معاشرے پر بوجھ بننے کی بجائے خود اپنے قوم میں کھڑا ہو چکا ہے. اور آج الحمدللہ 161 کتنے آج کی مجلس میں 161 گھرانوں کی انشاءاللہ مدد کی جائے گی قرض حسنہ کی شکل میں, تاکہ وہ بھی انشاءاللہ اپنے قوم پہ کھڑا ہو کر آئندہ معاشرے کے لیے بوجھ بننے کی بجائے معاشرے کے لیے روشنی بن سکیں, اور آئندہ بہت سارے گھروں کو اپنے قوم پہ کھڑا کرنے کے لیے وہ خود بھی معاون بن سکے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس تحریک کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت حیثیت بنایا ہے, اللہ ہم سب کو دامے گرنے قدمے سکھنے اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں انتہائی قابل قدر اپنے مہمان گرامی عزت مآب جناب ملک ندیم کامران صاحب سے جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں اور ہمارے حلقے کے ایم پی اے بھی ہیں, میں ان سے ملتمس ہوں جو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں, اور پھر جناب شیخ شہد حمید صاحب وہ بھی اپنے